السلام علیکم، فاطمہ اردو اسٹوری میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے بہت کمال کی اسٹوری ایک نصیحت زندگی بدل دیتی ہے لائے ہیں۔ چلے آئے ہم آج کی اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ ارشد اور امجد دو بھائی تھے۔ دونوں اپنے ماں باپ کے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے۔ اگرچہ وہ غریب تھے لیکن وقت اچھا گزر رہا تھا۔ غربت کے باوجود ماں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنائے اور اچھا کھانا کھلائے۔ لیکن کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ماں کچھ عرصہ بیمار رہ کر فوت ہو گئی۔ ان دونوں بھائیوں پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کے ابو اور چچا وغیرہ ان کا خیال کرنے لگے، لیکن ماں کی کمی انہیں بہت محسوس ہوتی تھی اور اب گاؤں میں ان کا دل نہیں لگتا تھا۔ گاؤں میں روزگار بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ تنگ دستی اور غربت بڑھ رہی تھی۔ حالات ایسے تھے کہ یہ دونوں بھائی اسکول بھی نہیں جا سکتے تھے۔ ان کے ابو نے حالات میں بہتری لانے کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر میں آ کر ان کے ابو نے محنت مزدوری شروع کر دی اور حالات بہتر کرنے کے لیے ان دونوں بھائیوں کو بھی چھوٹے چھوٹے کاموں پر لگوا دیا۔ ارشد کو ایک اسٹور پر ملازمت ملی تھی۔ اب وہ سارا دن اسٹور پر رہتا، گاہک آتے رہتے اور انہیں ان کے مطابق چیزیں نکال کر دیتا۔ کاپی، پنسل، کتاب، ان اسٹور پر زیادہ پڑھنے لکھنے کی چیزیں ہوتی تھی۔ ایک دن اس اسٹور پر ایک آنٹی آئی اور وہ بچوں کی کہانیاں لکھتی تھی۔ ارشد کو معلوم ہوا تو اس نے کہا، میری کہانی بھی لکھ دیں۔ تمہیں کیسی کہانی پسند ہے؟ آنٹی نے پوچھا۔ ماں کی کہانی لکھ دیں۔ ارشد نے کہا، میری امی فوت ہو چکی ہے۔ ارشد بولا، ٹھیک ہے، آنٹی نے کہا، لیکن ایک بات مانو گے؟ جی، ارشد نے کہا۔ تم نے کہا ماں کی کہانی لکھ دیں، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اپنی ماں سے بہت محبت ہے اور ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا پڑھے۔ اگر تم اسکول نہیں جا سکتے تو فارغ وقت میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو۔ تھوڑی سی کوشش سے اور کسی کی مدد سے تمہیں لکھنا پڑھنا آ جائے گا۔ اس طرح تمہیں کہانیاں پڑھنی آ جائیں گی، اچھائی اور برائی کا پتہ چلے گا، کیونکہ تعلیم ہی اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان اور ایک ان پڑھ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بچوں کی مثالیں موجود ہیں جو چھوٹی عمر میں اسکول نہیں جا سکتے، لیکن جب انہیں تعلیم کی اہمیت کا احساس ہوا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تعلیم کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ ارشد جس اسٹور میں کام کرتا تھا، اس کے مالکان بہت اچھے تھے۔ انہوں نے ارشد کا شوق دیکھ کر اسے کام کے بعد فارغ وقت میں پڑھنے کا موقع دیا۔ ارشد نے سوچا، وہ پڑھے لکھے گا، اچھی باتیں سیکھے گا تو یقیناً اس کی ماں کی روح خوش ہوگی۔ اس طرح اس نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ اس نے تعلیم مکمل کر لی۔ اب وہ M.Com کر چکا ہے اور ایک فیکٹری میں مینیجر کی جاب کر رہا ہے۔ آج بھی وہ اس خاتون کو یاد کرتا ہے جس نے اس کو نصیحت کی اور بات اس کے دل میں اتر گئی۔ اس طرح اس نے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اور آج ایک باوقار زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اور آپ سن سکیں۔ اللہ حافظ۔